بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ اور یہ مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس عظیم دن میں جب آپ اپنے رب کریم سے مانگو گے تو وہ پاک ذات آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، چاہے کاروباری تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے، بندشوں اور رکاوٹوں اور مشکلات کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، وہ رب کریم آپ کے ہر مسائل حل کر دے گا۔ آپ نے یہ عمل یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو خوشحال کر دے گا، آپ کے مقدر کو ضرور چمکائے گا۔ اور یہ وظیفہ آپ نے دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا کرے گا، ہر وہ کامیابی عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ یہ ایسے کلمات ہیں، ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے آپ کی پوری زندگی کا مقدر ہی بدل جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی خوشحال ہوگی۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے نصیب کو چمکا کر رکھ دے گا۔ آپ کا مقدر بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اور یہ تسبیح آپ کسی صورت بھی مت چھوڑنا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں۔ فضاؤں میں رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موج زن رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا سایہ ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ پاگند رہتا ہے۔ ان خاص لمحوں، خاص ایام اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت اور برکت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی سعادتوں میں ماہ رمضان کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ دوستو، شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جسے قرآن کریم میں 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، اور اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ رمضان میں آتی ہے، اور یہ کہ قرآن نے اس کا ذکر بڑے اونچے الفاظ میں کیا ہے، اور اس کو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، لیلۃ القدر ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، ہر کام پر سلامتی ہے۔ یہ رات صبح کے نکلنے تک ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے فرمایا، یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ ایک نہایت اہم وجہ شب قدر کے مخفی کر دینے کی جھگڑا بھی ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت مروی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کے تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات میں ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت یوں ہے کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاعات دینے آیا تھا، مگر فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اس روایات نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ حضرت علی شیر خدا کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے اس کو سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔
بندے نے کہا اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، کون کون سے گناہ ہیں جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر حضرت علی نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی، اور وہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جو بندے کے کرنے سے اللہ تعالی اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور آخرت کا عذاب دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے نہیں بچ سکتا وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا امیر المومنین وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ آپ نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسروں کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی موت جب ہوگی، اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ ڈالیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل کر دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا، ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا، جس کے گھر والے بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ ہو گئی، سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا تھی کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی انسان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں اور اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا، یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے اور بہت ہی عمدہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، او بے وقوف بندے، مجھے اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے، اور ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں خوشی سے زندگی گزارو، لوگ تمہاری عزت کریں، تو سود کا کاروبار مت کرو۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، اس پر تہمت بھی مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت اور پرورش اچھے طریقے سے کی۔ اب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ اس بندے کے پاس کیا ہے جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا ہے؟ تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے، دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں تمہیں بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگائیں۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کر کل تیرے سامنے ہی آئے گی۔ اس لیے ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمانے لگے، تیسرا بڑا گناہ ہے کہ یہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور یتیم کا مال کھانے والا جب مرتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والے نے اس دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں یتیم کی کفالت کرنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں۔ اس مہینے میں آپ جو بھی اللہ سے جائز دعا مانگیں گے، جو بھی اللہ سے جائز حاجت کا سوال کریں گے، پریشانیوں سے نجات کا سوال کریں گے، رب کریم آپ کے دل کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرما لیں۔ آپ نے کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو اپنا مقصد، اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کی کوئی دعا پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، پھر آپ نے اس قرآنی آیات کو پڑھنا ہے، اور یہ قرآنی آیات کو تو شورہ کی آیات ہیں۔ اس آیت کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ان کلمات کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ یا سمیع یا حق، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان تمام کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اسی ترتیب سے ان کلمات کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ یا سمیع یا حق، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ یا سمیع یا حق، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے رو کر دعا کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سی تسبیح جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے، آج کے دن میں تسبیح پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے التجائیں کریں، اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں مقبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔